کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں گولیاں چلتی ہیں، بلکہ وہاں سے جہاں خاموشی بولنا شروع کر دے۔ دنیا کی ہر خفیہ جنگ کا آغاز ایک فائل سے ہوتا ہے، ایک سگنل سے یا ایک ایسے جملے سے جو صرف چند لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ ریحان انہی چند لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کی زندگی کسی عام انسان کی طرح نظر آتی تھی، چہرے پر سکون، قدموں میں اعتماد، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک ایسی خاموشی چھپی تھی جو کسی بھی لمحے ایک طوفان میں بدل سکتی تھی۔ اس کے ہر قدم کے نیچے راز دفن تھے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک منصوبہ، اور ہر نظر کے پیچھے چھپی تھی ایک پوری دنیا۔ ایسی دنیا جو سایوں میں چلتی ہے، جہاں دوست اور دشمن کے درمیان صرف ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آج وہ لمحہ آ چکا تھا، ایک میسج، ایک سگنل، اور ایک کہانی جو اب واپس بولنے والی نہیں تھی۔ وہ لمحہ جب خاموشی چیخ اٹھی، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ ریحان کے ذہن میں بجلی کی طرح گونجے۔ ایک لمحے کو اس کا جسم تھم گیا۔ سامنے کے کمرے کی جھلک ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھی، وہی سٹال جس کے نیچے چھپی وہ ڈیوائس، ایک ایسا نقشہ جو شاید پورے مشن کا مرکز تھی۔ مگر اس وقت رکنا ممکن نہیں تھا۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی، اپنی جیب میں موجود چھوٹی ڈیوائس بند کی، اور چہرے پر وہی پرسکون تاثر واپس لایا جو ایک عام بزنس مین کا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکلا، ہوٹل کی سمت قدم بڑھا دی۔ راستے بھر وہ صرف ایک بات سوچ رہا تھا، اگر میسج آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی کو نوٹ کیا ہے۔ لیکن کس نے، کب اور کیسے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب ابھی وقت کے پردے میں چھپے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر ریحان نے اپنے کمرے کی لائٹ بند رکھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہٹائے اور نیچے سڑک کا جائزہ لیا۔ کچھ غیر معمولی نہیں لگا، مگر کسی انجانی نظر کا احساس اس کے دل کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ رات کے دوسرے پہر تک وہ جاگتا رہا، ڈیوائس کو میز پر رکھا اور ہر سیکیورٹی پوائنٹ، ہر میسج، ہر لاگ چیک کیا۔ کوئی واضح ہے کہ اب بیرونی رسائی نظر نہیں آئی، لیکن ایک لائن عجیب تھی، ایک میسج ایسا جو کسی عام نیٹ ورک سے نہیں بلکہ کسی اندرونی سرور سے آیا تھا۔ ریحان جانتا تھا یہ عام غلطی نہیں بلکہ اشارہ تھا، کسی نے کہیں سے اس کے سگنل کی جھلک دیکھی ہے۔ صبح جب وہ نیچے اترا تو ریسپشن پر ایک نیا چہرہ تھا۔ وہ نوجوان لڑکا کچھ زیادہ ہی سوال کر رہا تھا، سر آپ کس کمپنی سے ہیں؟ آپ کا بزنس کہاں رجسٹرڈ ہے؟ ریحان نے مسکرا کر معمولی جواب دیا، مگر دل کے اندر اس کے سنسر بجنے لگے۔ یہ عام سوال نہیں تھے۔ اگلے دن ریحان نے وہی نمبر ڈائل کیا جو اس کے دوست وویک شرما کا تھا، وہی شخص جو سیٹلائٹ چین سپلائی کا حصہ تھا۔ وویک کافی پیے بہت دن ہو گئے، آواز میں نرمی تھی مگر ارادہ مضبوط۔ وویک نے بلا جھجک وقت دے دیا۔ شام کو قریبی کیفے میں ملاقات مختصر مگر معنی خیز تھی۔ وویک نے بتایا کہ پچھلے دنوں میں ڈپارٹمنٹ کے ارد گرد کچھ نیا سیکیورٹی پروٹوکول لگا ہے اور کچھ چہروں پر اندرونی آڈٹ کے نام پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ریحان خاموشی سے سنتا رہا، پھر بس اتنا کہا،
وویک کبھی کبھی اصل راز وہ نہیں ہوتا جو چھپایا جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے رکھ دیا جائے اور کوئی پہچان نہ پائے۔ وویک مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی۔ ریحان نے دل میں سوچا، اگر وویک سچ بول رہا ہے تو خطرہ بڑھ چکا ہے، اگر جھوٹ تو شاید دشمن اندر گھس چکا ہے۔ اس رات ریحان نے فیصلہ کر لیا، یہ ہوٹل اب محفوظ نہیں رہا۔ اس کے کمرے کی دیوار کے پیچھے ایک ہلکی سی وائرلیس انٹرفیئرنس محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے کہیں مائک یا ٹریس سسٹم لگایا تھا۔ اس نے چند ضروری چیزیں سمیٹی، نئے دستاویزات تیار کیے اور ایک دوسرے ہوٹل کا انتخاب کیا، شہر کے دوسرے کونے میں جہاں زیادہ رش نہ تھا۔ نیا ہوٹل سادہ تھا پر محفوظ۔ اس نے وہاں پہلا کام کیا، ڈیوائس کی سیکیورٹی اپ ڈیٹ، اور پھر وہی پرانی فائل کھولی، سیٹلائٹ نیٹ ورک کی۔ ایک نوٹ اس کی نظر سے گزرا، نئے شہر میں مین اسٹیشن فعال، ڈیٹا ری روٹ ہونے والا ہے، یعنی کھیل اب بڑے دائرے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں ایک جاسوس کی اصل ذہانت کام آتی ہے۔ ریحان نے خود کو عام شہریوں کے درمیان بلانے کے لیے بحروب بدلنے کی ٹیکنیک استعمال کی۔ چال، آواز، حتیٰ کہ سانس لینے کا انداز تک بدل دیا۔ اس نے اپنے موبائل ڈیوائس کے سگنل کو 3 مختلف ورچوئل لوکیشنز میں تقسیم کر دیا تاکہ اگر کوئی ٹریس کرے تو 3 مختلف جگہوں سے اس کی موجودگی ظاہر ہو۔ رات کو وہ ہوٹل کے قریب موجود ایک عام مارکیٹ میں گھومتا، کبھی کسی اسٹال والے سے بات، کبھی عام خریداری، تاکہ شہر کے معمول میں خود کو شامل رکھے۔ یہی انٹیلیجنس کا اصول ہے، غائب وہی ہوتا ہے جو نظر میں رہے۔ ریحان نے اپنا شخصی سایہ بھی بدل لیا، یعنی جب وہ کسی گلی سے گزرتا تو عکس اور روشنی کے زاویے ایسے رکھتا کہ اگر کوئی دوربین سے دیکھے بھی تو شناخت ممکن نہ ہو۔ یہ وہ علم تھا جو برسوں کے تجربے سے آتا ہے۔ کچھ دن بعد وویک نے خود پیغام بھیجا، ایک جگہ ملنا ہے، ضروری بات ہے۔ ملاقات ایک پرانی عمارت کے نیچے چھوٹے شراب خانے میں طے ہوئی۔ ریحان گیا، مگر شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر صرف ہونٹ تر کیے، جیسا کہ پچھلی بار کیا تھا۔ شراب خانے میں دھواں اور ہلکی روشنیوں کا امتزاج ماحول کو نیم تاریک بنا رہا تھا۔ ریحان کے سامنے وویک شرما بیٹھا تھا، ہاتھ میں گلاس لیے، آنکھوں میں ادھورا سکون۔ ریحان نے ہمیشہ کی طرح اپنے گلاس کو صرف چھوا مگر پیا نہیں۔ وویک کے گلاس میں بار بار شراب بھر رہی تھی۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر کہکا ایک دکھ کو چھپانے کی ناکام کوشش لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب لفظوں کی بار ٹوٹ گئی تو وویک کی زبان خود بخود کھلنے لگی۔ اس نے کہا کہ زندگی آسان نہیں، نوکری کے دباؤ، اوپر کے افسران کے احکامات اور گھر والوں کا رشتہ لے کر بار بار انکار کرنا، سب کچھ اسے اندر سے توڑ رہا ہے۔ ریحان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ جذباتی لمحہ نہیں بلکہ معلومات کا دروازہ کھلنے کا لمحہ تھا۔ اس رات ریحان نے اسے سنبھالا، اس کی باتیں سنی اور یوں اس کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لی۔ اگلے دن سے وویک شرما کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ ریحان کو ایک عام دوست نہیں بلکہ ایک ہمدرد سمجھنے لگا تھا۔ اسی ہمدردی نے آہستہ آہستہ ریحان کے لیے اندرونی معلومات کے دروازے کھولنے شروع کیے۔ چھوٹے چھوٹے اشارے، فائلوں کے نام، پروجیکٹس کی تفصیل،
सब कुछ एक राज की तरह रेहान के हाथ आता जा रहा था। चंद दिन बाद रेहान ने अपना मरकज छोड़ा, एक आम ट्रेन के जरिए दूसरे शहर की सिमत निकला। नया शहर सनती था, ऊंची इमारतें, शोर और हर तरफ निगरानी के आलात। यहाँ छुपना मुमकिन नहीं था, बस अपने आप को महफूज जाहिर करना मुमकिन था। इसने एक मामूली सा अपार्टमेंट लिया, एक नया कारोबारी प्रोफाइल बनाया और खामोशी से डिपार्टमेंट के अतराफ चक्कर लगाने लगा। ये वो मुकाम था जहां सैटेलाइट नेटवर्क के सिग्नल हकीकी मानों में पैदा होते थे। रेहान ने हर रास्ता, हर चौक, हर कैमरे के जाविये को नोट किया। ये मालूमात वो बाद में अपनी डिवाइस पे महफूज करता, जैसे खुफिया नक्शा जिसे कोई दूसरा नहीं देख सकता था। अब इसका दिल कह रहा था कि कोई है जो पीछे लगा हुआ है। कभी सड़क पर एक ही साया बार बार दिखाई देता, कभी किसी कैफे में वही शख्स मौजूद होता जो कल किसी और जगह बैठा था। रेहान ने अपनी रफ्तार कम कर दी, ट्रैकिंग चाल बदली, रास्ते का पैटर्न तोड़ा। फिर एक दिन इसने जानबूझकर अपने पीछे आने वाले को धोखा दिया। एक सिम जाकर अचानक गायब हो गया। जब वापस आया तो इत्मीनान हुआ, वो शख्स अब नहीं था। लेकिन इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि दुश्मन अब करीब है। रेहान ने शहर में एक छोटा सा वर्क स्पेस किराए पर लिया, जाहिरी तौर पर एक बिजनेस हब, मगर अंदर एक पूरा एनालिसिस रूम। यही बैठकर वो सैटेलाइट सिग्नल्स, नेटवर्क पैटर्न्स और इंसानी रवैयों का मुताला करता। हर फाइल, हर चाल, हर वक्त के साथ वो करीब जा रहा था, करीब असल राज के। एक दिन इसे एक इनकोडेड सिग्नल मिला, 6 हिंसों का कोड, जो शायद अगली मंजिल की तरफ इशारा था। वो जानता था अगला मरहला असल खेल की शुरुआत है। सुबह जब वो बालकोनी में खड़ा था, इसके फोन पर एक गैर मामूली मैसेज आया। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक फिक्रा, सिस्टम बदल रहा है, जल्दी करो। रेहान ने आसमान की तरफ देखा। सूरज के पीछे कहीं वही सैटेलाइट चमक रहा था जिसे वो पिछले कई महीनों से ढूंढ रहा था। अब वक्त था खुद को खतरे के बिल्कुल करीब ले जाने का। इसने बैग बंद किया, डिवाइस को जेब में रखा और आहिस्ता से कहा, अगर ये आखिरी कदम है तो यही सही वक्त है। और यूं रेहान निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। रात के सन्नाटे में जब सब सोते हैं तो सिर्फ 2 आंखें जागती हैं, एक जो ख्वाब देखती है और दूसरी जो इन ख्वाबों की हिफाजत करती है। रेहान अब ख्वाब देखने वालों में नहीं रहा, वो इन लोगों में से बन चुका था जो तारीख के पर्दे के पीछे रहकर इस दुनिया की समत तय करते हैं। किसी के लिए वो एक आम बिजनेसमैन है, किसी के लिए एक परदेसी, लेकिन हकीकत में वो एक साया है जो वहां होता है जहां किसी को यकीन नहीं होता। कहानी यहां रुकती है, मगर जंग अभी बाकी है। वो राज जिसकी तलाश में वो निकला है अब इसके करीब है, इतना करीब कि सिर्फ एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। और शायद यही वो लम्हा है जहां एक जासूस इंसान से अफसाना बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए
تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تب تک کے لیے خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔